السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سورة النازعات. سورة الزاریات. سورة مرسلات. سورة المرسلات مکی صورت ہے، 50 اس کی آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة مرسلات، اس کا مقصد وہی جو قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کا رد کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف دلائل کے ساتھ ان کو جھوٹا ثابت کیا ہے، اور قیامت کی جو کا اثبات کیا ہے، اور کفار کا انجام اور مسلمانوں کا، مومنوں کا اچھا اختتام اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، اور ساتھ تنبیہ کی ہے ویل یومئذ للمکذبین کا لفظ بول کے 10 مرتبہ یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے تاکہ شاید کسی کو نصیحت ہو جائے۔ جی، اب اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے قسموں کے ساتھ موقع کر کے 1 2 3 4 5 قسمیں اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہیں، اور اس کے بعد پھر قیامت کے دن کے وقوع کا مسئلہ کی بات کی ہے۔ 5 قسمیں اٹھائی ہیں۔ اب ان قسموں کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح لفظ تو نہیں بولے کہ کس کی قسم اٹھائی ہے، البتہ جن چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں ان کی صفات کو ذکر کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے ان صفات کا جو موصوف کون ہے اس میں اختلاف ہوا ہے مفسرین کا، کہ یہ کن چیزوں کی صفتیں بیان ہوئی ہیں جن کی قسمیں اٹھائی گئی ہیں۔ تو کسی نے ہواؤں کے بارے میں کہا ہے، کسی نے کہا ہے کہ یہ فرشتوں کے بارے میں ہے۔ تو درست اور صحیح جو معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہی ہے کہ پہلی جو 3 قسمیں ہیں یہ ہواؤں کے بارے میں ہیں، اس کے بعد والی جو چوتھی اور 5ویں قسم ہے یہ فرشتوں کے بارے میں ہے، فرشتوں کی صفتیں یہاں ذکر کی گئی ہیں۔ واللہ عالم۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ 5 کی 5 جو ہیں یہ ہواؤں کی قسمیں ہیں، بعض نے 5 کی 5 فرشتوں کی نہیں ہے، تو بہتر یہی معلوم ہوتا ہے واللہ عالم کہ پہلی 3 یا 4 یہ ہواؤں کی ہوں، اور آخری 2 یا 1 یہ فرشتوں کی ہوں۔ واللہ عالم۔ جی، کون پڑھیں گے جی؟ یہ 10 آیات سارے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 10 آیات، پہلی 10 کون پڑھنا چاہیں گے جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اعوذ پڑھیے۔ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا، قسم ہے بھیجے ہوں کی پیدر پہ۔ اب یہ بھیجے ہوئے کون سے ہیں؟ ہوائیں ہیں یا فرشتے ہیں؟ تو عرفن کا معنی پے در پے بھی کیا گیا ہے، اور عرفن کا معنی، یہ جو میرے پاس ایک تفسیر ہے نا، جو
المختصر فی تفسیر القرآن الکریم، یہ انتہائی مختصر ہے اور انتہائی مفید ہے۔ اس کو علماء کی ایک بڑی جماعت نے بڑی محنت کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ، اور یہ تفسیر خلاصہ ہے بہت سی تفاسیر کا۔ اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی 10 12 15 یعنی مفسرین جو ہے اس کے اندر وہ شریک ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے جو یہ پیش کیا ہے نا کہ پہلی جو تین انہوں نے آیت بنائی ہیں، 4 آیات، ہاں تیسری 3 آیات انہوں نے بنایا ہے یہ ہواؤں کے والے سے، اور دوسری تو دو اگلی جو چوتھی اور پانچویں ہے اس آیت کو انہوں نے فرشتوں کے متعلق کیا ہے۔ تو جو بھٹوی صاحب ہیں انہوں نے میرے خیال 5 کی 5 آیات ہیں، ان کو انہوں نے ہواؤں کے والے سے کیا ہے۔ تو واللہ اعلم بالصواب، کوئی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اصل تو سود جو ہے نا وہ قسم اٹھانا ہے اور موقت کرنا ہے چیز کو، اس میں یہ صفات جس میں بھی پائی جاتی ہیں، اس میں بالجزم تب تک نہیں کہا جا سکتا جب تک کوئی معصور روایت اس بارے میں نہ ہو۔ جی، والمرسلات عرفا، اگر یہ معنی لیا جائے کہ پے در پے نازل ہونے بھیجے گئے فرشتوں کی قسم، ٹھیک ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ یا عرفا والمرسلاتی، اور قسم ہے ہواؤں کی، عرفا اس حال میں کہ وہ خوش کرنے والی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ ہوا اچھی ہوا لے کر یعنی بارش کا سبب بننے والی جو ہوائیں ہیں وہ ظاہر ہے کہ انسانوں کو خوش کرنے والی ہیں، حیوانوں کو خوش کرنے والی ہیں، کیونکہ اس سے بارش ہونے والی ہوتی ہے۔ جی، العاصفات عصفا، اور تیز چلنے والی ہواؤں کی قسم ہاں جی، جب وہ تندو تیز چلنے تیز والی چلتی ہواؤں ہے۔ کی قسم۔ جی، والناشرات نشرا، اور نشر یعنی بکھیرنے والوں کی قسم جب جو پھیلاتے ہیں۔ یعنی وہ یعنی وہ ہوائیں کہ جو بادلوں کو یعنی پھیر دیتی ہیں، وہ ہوائیں یعنی ابھی معذوف اس میں بادل ہے، وہ ہوائیں جو بادلوں کو بالکل پھیلا دیتی ہیں ان کی قسم، ٹھیک ہے، آگے جی۔ فالف- فالفارقات فرقا، اور جدا کرنے والوں کی قسم۔ اب اس کا جو اگر ہوائیں بنائیں اس کو تو مطلب یہ ہے کہ وہ ہوائیں کہ جو پھاڑ دیتی ہیں، یعنی بادلوں کو پھاڑ دیتی ہیں، ٹھیک ہے، جدا جدا کر دیتی ہیں۔ جب اب دیکھیں نا بادل پھٹ جاتے ہیں، ہوائیں ادھر ادھر کر دیتی ہیں بادلوں، تو یا تو اگر بادل مراد لیے ہوائیں مراد لی جائیں تو اس مراد پھاڑ دینے والے، اگر اس سے مراد فرشتے لیے جائیں تو یہ ہے کہ فالفارقات فرقہ، فرق کرنے والے یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے فرشتوں کی قسم، یعنی ایسی وہی لے کر آنے والے یا ایسے آیات لے کر آنے والے، ایسی نشانیاں ظاہر کرنے والے کہ جو حق اور باطل میں فرق کرنے والے، گویا وہ فرشتے کہ جو حق و باطل میں فرق کرنے والے ہیں ان کی قسم۔ جی، دینے والوں کی قسم۔ اور دوبارہ ذرا یہ پڑھیے گا دوبارہ۔ والملقیات ذکرا، ذکر کی ذکر دینے والوں کی قسم۔ ہاں جی، وہ فرشتے کے جو ذکر القاء کرتے ہیں، ذکر یعنی لے کر آتے ہیں، ذکر سے مراد آپ جانتے ہیں کہ قرآن اور سنت وہی مراد ہے، وہی کو القاء کرنے والے، وہی کو پہنچانے والوں کی قسم۔ عذرن او نذرا، عذرن عذر کے طور پر، یعنی عذر کو ختم کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے، یعنی وہ وہی لے کر آتے ہیں اللہ کی طرف سے حجت تمام کرنے کے لیے بندوں پر، او نذرا یا اللہ کے پکڑ سے بندوں کو ڈرانے کے لیے، تو یہاں معذوف ہے عذرن، یعنی تنزل بالوحی اعذارا من اللہ الی الناس، یعنی اللہ کی طرف سے
عذر بنانے کے لیے، عذر ختم کرنے کے لیے وہ ذکر لے کر آتے ہیں، یا او نذرا، یا اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرانے کے لیے. جی. انما توعدون لواقع، بے شک جس چیز کا تمہیں وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً واقع ہو کر رہنے والی ہے۔ اب ان ما یہ اصل میں ان اور ما یہ الگ الگ ہے، رسم الخط میں اکٹھا لکھا گیا، ورنہ یہ حسر نہیں ہے. ان ما جو حسر ہوتا ہے نا وہ نہیں ہے کلمہ حسر، بلکہ یہ ان آگے ما جدا ہے. ما یہاں کیا اسے کہتے ہیں جی ماں کو؟ اچھا یہ شیخ پوچھا ہے کہ محترم، ما موصول موصولہ، ماں موصولہ ہوتا ہے. اچھا یہ پوچھا گیا کہ فرشتوں کے لیے مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے کیا؟ دیکھیں یہ فرشتوں کی جمع ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ جمع جمع مذکر سالم کے لیے یا جمع مکسر کے لیے اس کی جب ضمیر لائی جاتی ہے تو اس کو مؤنث کا صیغہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جمع کا صیغہ بھی، جمع مذکر غائب کا صیغہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور مؤنث کا صیغہ بھی. جس طرح الرجال جاؤ، الرجال جاءت، دونوں ہو سکتے ہیں. الرجال یا جاءت الرجال، یا جاء الرجال تو آئے گا نا. الرجال جاؤ یا الرجال جاءت دونوں آ سکتے ہیں. واضح جی. اچھا انما توعدون لواقع، بے شک جو تم وعدہ کیے گئے ہو لواقع، یقیناً وہ واقعہ ہو کر رہنے والا ہے. یعنی کیا وعدہ کیے گئے ہو؟ قیامت. وہ قیامت، یہ ساری قسمیں اس لیے اٹھائی گئی ہیں کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے. یہ پانچ قسمیں اٹھا کر اللہ نے چھٹی آیت میں قیامت کے وقوع کو یقینی خبر اس کی دی ہے. جی. اب آگے اس کے اندر ہوگا کیا اس دن کے اندر، یہ آگے بتایا گیا. جی. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، تو جب تارے بے نور ہو جائیں گے۔ جی تارے. وَإِذَا السَّمَاءُ ہاں جی. جی بالکل. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا۔ ہاں جی پھاڑ وَإِذَا دیے جائیں گے. الْجِبَالُ یہ نُسِفَتْ، قیامت کے دن ہوگا نا، فرشتوں کو نیچے اتارنے کے لیے جو ہے نا بادلوں کو پھاڑ دیا جائے گا، یعنی بادلوں کہہ دیا، آسمانوں کو پھاڑ دیا جائے گا. فرشتے پھر اس سے نیچے اتریں گے، زمین پر اکٹھے ہوں گے. ستاروں کو مٹا دیا جائے گا، اور اللہ اکبر، اور جو آسمان ہوں گے ان کو پھاڑ دیا جائے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ. جی. اور جب پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیا جائے گا۔ اڑا دیا جائے گا ان کو بورا کر کے. جی. جی شیخ صاحب، 10 آیت مکمل ہو گئی۔ ہاں جی. جی 12 آیت پڑھیں، 12 آیات تک. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کو، اس مطلب اقتت، اقتت کا مطلب ہے کہ جب رسولوں کو وقت مقررہ میں جمع کیا جائے گا، جب رسولوں کو وقت مقررہ میں جمع کیا جائے گا. ٹھیک ہے. یا ان کے وقت، ان کے ساتھ جو کیا گیا وقت کا وعدہ ہوگا نا وہ پورا ہو جائے گا. یہی ترجمہ بنتا ہے، ایک مقررہ وقت میں ان کو جمع کیا جائے گا یہ رسولوں کو. جی. لأي يوم أجلت، کس دن کی کو کس دن کو مقرر کیا گیا ایک مدت پر۔ یعنی کس دن کے لیے اجلت، اسے مؤخر کیا گیا ہے. اب پوچھا جائے، کہا جا رہا ہے نا کہ کس دن کے لیے اس کو مؤجل کیا گیا، لیوم الفصل، فیصلے کرنے کے دن کے لیے، کہ اس وعدے کو مؤخر کیا گیا ہے لیوم الفصل، قیامت یہ برپا کرنے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے اجلت، یہ باقی جو ساری چیزیں پیچھے ذکر ہوئی ہیں نا، فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وغیرہ وغیرہ، یا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ قیامت کا دن ہے، اس کو کس دن کے لیے مؤخر کیا گیا، لیوم الفصل،
فیصلے کے دن کے لیے، فیصلہ جس دن ہوگا۔ جی کون پڑھیں گے جی آگے؟ اگلی 12 آیات کون پڑھیں گے؟ السلام علیکم جی شیخ مطلب میں وعلیکم پڑھوں؟ السلام ورحمۃ اللہ، جی پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیوم الفصل فیصلے والے دن کے لیے وما ادراک ما یوم الفصل اور کس چیز نے تمہیں بتایا ادراک کیا کہ کیا ہے وہ فیصلے کا دن جو فیصلے کا ویل دن کیا ہے؟ یومئذ فیصلہ یعنی اچھے بروں کے درمیان جو فیصلے والا دن ہوگا نا، مالک یوم الدین جس طرح کہتے ہیں، انصاف۔ جی ویل یومئذ للمکذبین ویل ہو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہاں اس دن بربادی اور ہلاکت اور بیل ہوگی، الم یہ نہل جہنم کی وادی ہوگی اس کے لیے کہ جو دنیا کے اندر اس دن کو جھٹلاتا تھا، آخرت کو جھٹلاتا تھا۔ ظاہر ہے جب آخرت کو جھٹلاتا تھا تو پھر قرآن کو بھی جھٹلاتا تھا، اللہ کو بھی جھٹلاتا تھا، اور آخرت کے دن پر جس کا اعتقاد ہی نہیں تھا تو پھر وہ اچھے برے کے اندر تمیز ہی نہیں کرتا تھا۔ تو اس کے لیے قیامت کے دن ویل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 10 مرتبہ یہ آیت استعمال کی ہے اس صورت کے اندر۔ جی الم نہلک الاولین کیا ہم نے ہلاک نہیں کیا پہلوں کو اب اگر ثم اللہ تعالیٰ نے نتبعہم ایک اور قیامت کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور نشانی، یا اللہ تعالیٰ نے قیامت سے ڈرانے کے لیے، اپنے عذاب سے خبردار کرنے کے لیے ایک اور نشانی بیان کی ہے کہ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ ہم نے پہلوں کو بھی ہلاک کیا ہے؟ یعنی پہلوں کو ہلاک اگر ہم کر سکتے ہیں تو تمہیں ہلاک کیوں نہیں کر سکتے؟ پھر پہلوں کو ہلاک کرنے کے بعد پھر اس کے بعد دوسرے لوگ آئے، تو اس کے بعد پھر ان کو بھی ہم نے، یعنی سارے جو پہلے علم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلوں کو نہیں ہلاک کیا؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ابراہیم، اسماعیل، اور موسیٰ، عیسیٰ، یہ سارے انبیاء علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی امتوں کو جرم کرنے کی وجہ سے، جھٹلانے کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ہود علیہ ہود، قوم ہود کو، قوم صالح کو، یہ ساری قوموں کی ہلاکت ان کو معلوم تھی۔ تو فرمایا الم نہلک الاولین ثم نتبعہم الآخرین، پھر ہم نے پیچھے لگایا ان کے آخرین، آخرین دوسروں کو، یعنی بعد والوں کو ان کے پیچھے کر دیا، یعنی مطلب ان کے بعد پھر دوسروں کو ہمیں لے آیا، ان کو بھی پھر جو ہے وہ ان کی برائی کا مزہ چکھایا۔ جی ثم نتبعهم الآخرین پھر ہم نے ان کے بعد یعنی اگلو کو لایا كذلك نفعل بالمجرمین اسی طرح ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ جس طرح پیچھے ہم نے پہلی امتوں کے اندر مجرموں کو ہلاک کیا، اس طرح تم جیسے مجرموں کے ساتھ بھی ہم یہی سلوک کریں گے، دنیا میں نہ بھی صحیح آخرت میں تو کریں گے کریں گے۔ تو اس لیے باز آ جاؤ، ویل یومئذ للمکذبین، وہی تنبیہ ہے۔ آگے جی۔ الم نخلقکم من ماء مہین کیا ہم نے نہیں پیدا کیا تمہیں ایک حقیر پانی سے اب یہ ایک اور نشانی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، ایک اور دلیل قیامت کے اس بات کے لیے، قیامت کی دوبارہ جی اٹھنے کے لیے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ تم اپنی حیثیت پہچانو کہ تمہیں عدم میں اللہ تعالیٰ نے وجود دیا ہے تو کس چیز کے ساتھ دیا ہے؟ یعنی وہ حقیر پانی، وہ حقیر قطرہ، یعنی جو منی کا قطرہ کہ جس کو تم غلاظت اپنی سمجھتے ہو، اپنے لیے اس کو توہین سمجھتے ہو، اس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں تخلیق کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ فجعلناه في قرار مکین پھر ہم نے اسے ڈال دیا ایک مکین یعنی ٹھہرنے والی یہ قرار مکین، جگہ ایک محفوظ جگہ میں، قرار جگہ، مکین پر محفوظ، ایک محفوظ جگہ میں ہم نے اس کو رکھ دیا، یعنی ماں کے رحم کے اندر۔ اب یہ کس قدر سیکیور ہے، باوجود اس کے کہ یہ دکھنے میں یہ لگتا ہے کہ یہ انسیکیور چیز ہے، جگہ ہے، انتہائی حساس جگہ ہے، تو لیکن پھر بھی ہم نے دیکھیں
انسان کے پیٹ کے اندر کوئی چیز کھانے کو جاتی ہے تو وہ ایک وقت کے بعد باہر آ جاتی ہے یا وہ جسم کا حصہ بن جاتی ہے. یعنی یہ کیسا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام چلایا ہے کہ اس کو پھر محفوظ بھی رکھا، محفوظ کر کے اس کی پیوند کاری بھی کی، اس کی افزائش بھی کی، اس کو بڑھایا چڑھایا بھی، اور ایک انتہائی محفوظ اور سیکیور جگہ پر رکھا کہ چلنے پھرنے سے بھی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، سونے سے بھی نہیں پہنچتا. ٹھیک ہے، یعنی ایک بہت بڑی اگر کوئی اس کو ٹھوکر نہیں لگتی تب تک اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. ٹھیک ہے، اور وہاں اس کو محفوظ رکھا، اس کو پھر زندگی بھی دی اس ماں کے پیٹ کے اندر، اس کے سانس کو بندوبست کیا، اس کی خوراک کا بندوبست کیا. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کہہ لیں کہ ایک نعمت تھی جس کی اللہ تعالیٰ نے یہاں اظہار کیا ہے. الا قدر معلوم، یہ محفوظ جگہ میں اللہ نے رکھا الا قدر معلوم، ایک معلوم مدت تک، معلوم مدت تک، وقت وقت معین تک اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں رکھا ہے. اب یہ معلوم مدت اللہ کو ہی معلوم ہے نا کہ کس دن، کس گھنٹے، کس منٹ کے اندر اس کی پیدائش ہونے والی ہے. تو کسی کو 9 مہینے لگتے ہیں، کسی کو 8 مہینے کے اندر اللہ رحمت کر دیتا ہے، کبھی 6 مہینے کے اندر بھی ہو جاتی ہے، 7 میں بھی ہو جاتی ہے، اور 10 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. جی. جی شیخ محترم، آگے جی. آیات ہو گئی. جی. جی 12 آیات ہو گئی شاید، جو نہیں ابھی یعنی آپ کی تو 2 ہے. 10 ہی ہوئی ہیں ابھی. فقدرنا فنعم القادرون. جی شیخ محترم، میں سوچ رہا تھا تاجر بھائی کی 10 ہو گئی. فقدرنا فنعم القادرون، پھر ہم نے اسے اندازہ دیا، کتنا ہی اچھا اندازہ. اور ہم کیا ہی اچھا اندازہ دینے والے ہیں، یعنی اندازہ جو اس کو ہم نے اندر جو ہے نا اس کی ساری تخلیق کی، اندازہ ایک مقرر کر کے کہ اس کے کتنے اعضاء بنانے ہیں، اس کے اندر ہڈیاں رکھنی ہیں، کتنا اس میں گوشت ہونا چاہیے، کتنا کس طرح اس کا کلر ہونا چاہیے، کس طرح اس کی آنکھیں، کس طرح اس کا وجود کے انگ انگ جوڑ جوڑ کس طرح ہونا چاہیے، یہ سارا ہم نے اندازہ وہاں مقرر کیا. اور کیا ہی خوب ہم نے اندازہ بنایا ہے. الذی خلق الذی والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ تعالیٰ نے احسن ساخت کے اندر اس انسان کو بنایا ہے. الذی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. ٹھیک ہے، کس طرح اللہ نے انسان کو جوڑا ہے. یہ ساری قرآن کی آیات انسان کی خوبصورتی اور اس کی انتہائی حسین و جمیل ساخت کے اوپر دلالت کرتی ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، اور اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بہت ہی برا ہوگا، برا سلوک ہوگا. آگے پڑھیں گے جی، کون پڑھیں گے اگلی 10 15 12 آیات. ألم نجعل الأرض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، احیاء و امواتا، زندوں اور مردوں کے لیے. اب یہ زمین نے ان زندوں کو بھی سمیٹا ہے اور مردوں کو بھی سمیٹا ہے. زندوں کو سمیٹنے کا یعنی زمین نے حفاظت دی ہے زندہ انسانوں کو بھی اور مردہ کو بھی. مردہ کو تو بالکل واضح ہے کہ جب وہ مرتا ہے تو زمین اس کو اپنے اندر سمو لیتی ہے، حتیٰ کہ جو اس کو جلا بھی دیتے ہیں نا، اپنی اس کی راکھ کو بھی زمین ہی سموتی ہے، زمین ہی اس کو محفوظ رکھتی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا سائیکل بنایا ہے کہ جو بھی چیز مرتی ہے، چاہے وہ انسان ہو یا غیر انسان ہو، اللہ تعالیٰ ایک وقت کے بعد اس کی جو بدبو کو ختم کر دیتا ہے مٹی کے ذریعے. مٹی اس کو کھا جاتی ہے، بالکل بالکل کھا جاتی ہے، اور اس کی جو گوشت ہوتا ہے، جو اس کی غلاظت اور جو اس کی بدبو ہوتی ہے، وہ بالکل زمین اس کو اپنا حصہ بنا لیتی ہے. اور اس کے جو ہے نا، دیکھیں کتنے آپ جانور مرتے ہیں اور کتے مرتے ہیں، اور اگر آپ اس کے پاس سے گزرے تو آپ سے گزرنا نہیں ہوتا، لیکن چند دنوں کے بعد وہی زمین، چاہے وہ جانور اس زمین کے اوپر ہی کیوں نہ پڑا رہے، اگر زمین کے اندر رکھ دیا جائے پھر تو وہ اس کو بدبو سے محفوظ کرتی ہے نا. لیکن اگر اوپر بھی رکھ دیا جائے تو ایک وقت کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایسا اس کو
یعنی ریزہ ریزہ کر دیتا ہے کہ زمین کے اندر وہ زمین اس کو اپنے طرف کھینچ لیتی ہے، اپنا حصہ بنا لیتی ہے، اور وہ بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ اگر یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نہ رکھتا، یہ جو ڈائجسٹ سسٹم ہے زمین کا، یہ نہ ہوتا، تو پھر زمین کے اوپر بدبو ہی بدبو ہوتی۔ اور جو زندہ لوگ ہیں، زندوں کو بھی اللہ رب العزت یعنی اس کے لیے بھی زمین جو ہے نا وہ سمٹتی ہے، اور اس کے لیے کیا لے کہ انسان انسان جو ہے پخانہ کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، وہ بھی اپنی غلاظت زمین ختم کر دیتی ہے۔ اور زمین انسان کو، زندہ انسانوں کو انگوریاں دیتی ہے، اس کو روزگار دیتی ہے، اور کئی ایک چیزیں جو ہے نا، وہ زمین، ہم نے زمین کو سمیٹ دیا ہے، سمیٹا ہوا، سمیٹنے والا بنایا ہے زندوں اور مردوں کے لیے۔ جی۔ وجعلنا فيها رواسي شامخات اور ہم نے اس میں بلند و بالا پہاڑ رکھ دیے۔ واسقیناکم ماء فراتا اور ہم اس میں سے تمہیں نہایت میٹھا پانی پلانے کے لیے دے اور ہم نے تمہیں اس میں سے نہایت میٹھا پانی پلانے کے لیے دیا۔ ہاں جی، بہت ہی میٹھا پانی ہم وَيْلٌ نے پلایا۔ جی۔ وَيْلٌ یعنی يَوْمَئِذٍ یہ زمین کی نشانیاں ہیں لِلْمُكَذِّبِينَ۔ نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ کہ یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں، یعنی یہ بندوبست کرنے والی ہم ہیں، اس کے باوجود تم پھر اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتے ہو، اور یہ کہتے ہو کہ اللہ قیامت کے دن کیسے ہمیں پیدا کر دے گا، کیسے اللہ تعالیٰ ہمارے جسموں کو دوبارہ بنا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے دکھا رہا ہے، تمہیں نشانیاں دکھا رہا ہے، تم صرف تھوڑا سا غور تو کرو، اللہ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے اس کا اندازہ تو کرو نا، تو تمہیں اللہ تعالیٰ کے اس اندازے کے اوپر بھی دل تمہارا مان جائے گا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر، قدرت رکھتا ہے۔ جی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ انطلقوا إِلَى مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ اس چیز کی طرف چلو جسے تم جھٹلاتے تھے۔ یعنی قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا ان جھٹلانے والوں کو کہ آؤ ذرا اس دن کا مزہ چکھو، اس چیز کی طرف دیکھو جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ یعنی دنیا میں تو تم کہتے رہے نا کہ یہ نہیں ہوگا جی، جہنم نہیں ہوگی، فلاں نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ پھر قیامت کے دن کو کہے گا آؤ چلو اس کی طرف جسے تم جھٹلاتے رہے ہو۔ جی۔ انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب ایک سائے کی طرف چلو جو تین شاخوں والا ہے۔ ہاں، 3 شاخوں والا لا ہے۔ ظلیل ولا یغنی من اللہب نہ سایہ کرنے والا ہے اور نہ وہ شعلے سے کسی کام آتا ہے۔ اچھا، یعنی ثلاثہ شعاب، یعنی 3 حصوں میں وہ منقسم ہے۔ اب یہ سایہ جو ہوگا یہ دکھنے میں سایہ ہوگا، لیکن یہ جہنم کے دھوئیں کا سایہ ہوگا، جہنم کے دھوئیں کا سایہ، یا کوئی اور بھی اس طرح جو عذاب کی شکل میں ہوگا سایہ، یہ دکھنے میں ہوگا، اس سے نہ کوئی سایہ حاصل ہوگا، یعنی جس سے قیامت کی ہولناکی ختم ہو سکے، لا ولیل، نہ اس سے کوئی سایہ حاصل ہوگا، ولا یغنی من اللہ، نہ یہ شولوں سے بچا سکے، یہ جہنم سے اٹھنے والے شولے ہیں، نہ اس سے کوئی فائدہ پہنچائے گا۔ یعنی وہ دکھنے میں تو ہوگا لیکن بذات خود وہ عذاب ہوگا، وہ تو دھواں ہی دھواں ہوگا۔ اب آگے جہنم کی اس ہولناکی کو مزید بیان کیا ہے۔ جی۔ انہا ترمی بشرر کالقصر بلا شبہ وہ آگ محل جیسے شرارے پھینکے گی۔ جی، وہ ترمی، وہ پھینکتی ہے بشاررن، شولے، شرر شولوں کو کہتے ہیں، کل کسری، اتنی بڑے بڑے پھینکے گی، کل کسری گویا وہ محل ہوں، ٹھیک ہے، محلوں جیسے وہ شولے پھینکے گی، اللہ اکبر۔ جی۔ کأنہ جمالۃ صفر جیسے وہ زرد اونٹ ہو۔ ہاں، یعنی وہ ویل اتنے بڑے بڑے ہوں گے، یومئذ اتنے بڑے بڑے ہوں گے جس طرح زرد اونٹ نہیں ہوتے، ان کی بڑی لمبی لمبی کوہانیں ہوتی ہیں، اتنی اونچی اونچی اونچے اونچے جو ہے نا شولے اٹھیں گے، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں کہیں کہیں آپ نے کبھی زندگی میں کہیں آگ لگی ہوئی دیکھی ہو، اس سے شولے بھڑکتے ہوں، یہ شولے اتنے خطرناک ہوتے ہیں، اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ اس کے قریب بندہ کھڑا ہو نا، اگر ایک شولہ لگے تو انسان کی چمڑی جھلس جاتی ہے، ٹھیک، اور جو شخص اس
شولوں کے اندر اس کا یعنی نظر آتش ہو چکا ہو، اس کا تو کیا انجام ہوگا؟ جو قریب کھڑا ہے وہ وہاں اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ وہ شعلے اس طرح اٹھتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا دیکھنے. ایک تو ہے نا آگ لگی ہوئی ہے، پتہ ہے کہ یہ اتنے فٹ اوپر اٹھتی ہے اور اس سے ہم اتنے فٹ دور رہیں گے. کچھ شعلے ایسے ہوتے ہیں کہ جو یعنی اس طرح چلتے ہیں جس طرح ہوا چلتی ہے. یعنی ان کی جو ہے نا لمبائی اتنی ہوتی ہے کہ وہ لپیٹ میں بھی لے سکتی ہیں انسان کو. جس طرح بسا اوقات ایک تو ہے نا کہ نارمل پانی چل رہا ہے، ایک وہ پانی ہے کہ جو بفرا ہوا پانی ہے اور اس کے اندر طغیانی ہے، تو وہ کسی بھی وقت انسان کو جو ہے نا وہ لپیٹ میں لے سکتا ہے. تو اس طرح آگ بھی ہوتی ہے، اس آگ کے اندر بھی طغیانی ہوتی ہے. اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم احفظنا من فتنة النار. جی. ويل يومئذ للمكذبين. اس دن ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. هذا يوم لا ينطقون. یہ دن ہے کہ وہ نہیں بولیں گے. یہ وہ دن ہوگا جس دن وہ بول نہیں پائیں گے. ولا يؤذن لهم فيعتذرون، اور نہ ان کو عذر بیان کرنے کی اجازت دی جائے گی، نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ عذر بیان. اب بعض آیات کے اندر ہوتا ہے کہ وہ اپنا عذر بیان کریں گے بھی، تو یہاں ہے کہ عذر بیان کرنے کی ان کو اجازت ہی نہیں دی جائے گی. تو اس میں اہل علم نے یہی توفیق دی ہے، جمع توفیق دی ہے کہ ان دنوں میں بسا اوقات اس کو اجازت دی جائے گی، اور ایک وقت کے بعد پھر ان کے لیے اجازت بھی ختم کر دی جائے گی. شروع شروع میں وہ عذر بیان کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن جب عذر بالکل بھی ان کے لیے سود مند نہیں ہوگا، یہ عذر بھی اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرنے کے لیے بیان کرنے کی اجازت دے گا. بعد میں پھر کہے گا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر پابندی لگا دے گا کہ ان کو عذر بھی بیان کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. اب جو مقصد تھا وہ حل ہو گیا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. جی آگے پڑھیں جی. اور رہ گئے ہیں جی فرا کلیم صاحب، آپ پڑھیے باقی. جی جی اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل یومئذ للمکذبین. ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. ھذا یوم الفصل. یہ دن ہے فیصلے کا. جمعناکم. جمع کر دیا ہم نے تم کو، والاولین. اور پہلوں کو. ہم تمہیں بھی جمع کریں گے اور تم سے پہلوں کو بھی جمع کریں گے، یا کر لیا ہم نے، یہ بھی ٹھیک ہے. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ. پھر اگر ہے تمہارے لیے کیدن کوئی چال، فَكِیدُونِی. بس چلو مجھ سے. میرے بس چال ساتھ وہ چلو چال مجھ سے. چل لو. اگر تمہارے پاس کوئی ہیلا بھی بچا ہے قیامت کے دن تو وہ چل لو، تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں ملنے والا. جی. ویل یومئذ للمکذبین. ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. اب یہ ان ہیلا کیا ہو سکتا ہے؟ المتقین فی ہیلا ظلال. کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ اگر تو تم مجھ سے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ لو، اگر تم کسی ایسی ہستی کو لا سکتے ہو جو مجھ سے تمہیں چھڑا لے تو پھر ایسا کر لو. لیکن وہاں نہ تو کوئی شفیع ہوگا، نہ کوئی ناصر ہوگا، نہ مددگار ہوگا، نہ ان کی کوئی داد رسی کرنے والا ہوگا، نہ ان کے لیے کوئی مفر ہوگا، یعنی بھاگنے کی کوئی جگہ ان کے لیے نہیں ہوگی. ان کے پاس سوائے قبول کرنے کے کچھ بھی نہیں ہوگا. جی. ان المتقین. بے شک متقی لوگ فی ظلال و عیون. سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے. اب اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جو مجرم ہیں ان کا انجام بیان کرنے کے ساتھ ساتھ متقین کی صفات کو بھی بیان کیا ہے، متقین کے انجام کو بھی بیان کیا ہے. اور یہ عام طور پر اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک میں سنت ہے کہ جہاں مجرم کا اللہ ذکر کرتے ہیں وہاں مؤمن کا ذکر بھی کرتے ہیں. تو متقین لوگ سایوں میں ہوں گے، یعنی وہ جو مجرم تھے وہ کس سایوں میں ہوں گے؟ دھوئیں کے سایوں کے اندر، جہنم کے سایوں کے اندر ہوں گے کہ جو ان کے لیے باعث عذاب ہوگا. اور یہ ایسے سایوں کے اندر ہوں گے جو ان کے لیے باعث آرام ہوگا. اور باعث آرام ہوں گے وہ عیون اور چشموں میں ہوں گے، یعنی ان کو نہ پیاس کا سامنا کرنا پڑے گا، نہ ان کو دھوپ اور تپش کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے کھانے کے لیے نعمتیں کیا کیا ہوں گی. جی. وفواکہ. اور پھل. مما یشتہون. اس میں سے جو وہ چاہیں گے.
جی، جو ان کی دل میں چاہت ہوگی اس طرح کے میوے ان کو ملیں گے۔ اور یہ میوے ایسے نہیں ہوں گے کہ جو پاکستان کے اندر یا ہندوستان کے یا دنیا میں ہمیں کچھ دکھایا کچھ جاتا ہے اور کھلایا کچھ جاتا ہے، ایسے نہیں ہوں گے۔ جس طرح کی خواہش اور تمنا ہوگی اس طرح کے۔ ایک اور بات کہ یہ دنیا کے جو میوے ہیں نا، ان کے اور قیامت کے جو میوے ہیں، ان کے اندر صرف ایک ہی اشتراک ہے، وہ ہے نام کا۔ ذائقے ہر ایک کے مختلف ہوں گے۔ دنیا کی کوئی بھی پھل، کوئی بھی چیز، وہ صرف نام کی جنت کی چیز ہو سکتی ہے، ان کا ذائقہ وہ نہیں ہو سکتا کہ جو جنت کا ذائقہ ہو۔ جی۔ کلو واشربو ہنیئا، کھاؤ اور پیو مزے سے، بما کنتم تعملون، بوجہ اس کی جو کہ تم عمل کرتے۔ ہاں، اس پر ہم نے بات کر دی ہے کہ عمل کی وجہ سے یہ نعمتیں نہیں ملیں گی، بلکہ عمل یہ ساری نعمتیں یا جنت جو ملے گی یہ اللہ کی رحمت سے ملے گی، اور اللہ کی رحمت کا سبب بنیں گے یہ ہمارے اعمال۔ اللہ تعالیٰ کے تو اس سبب کی طرف نسبت کر دی گئی اس انعام کی، کہ کہ کھلے عام اور ہنی ان، یعنی خنسی خوشی مزے کے ساتھ تم کھاؤ پیو۔ اچھا، کچھ لوگ اس سے جو ہے نا استدلال یہ کرتے ہیں، یہ بعض میں نے دیکھا ہے، لیکن یہ استدلال یہ صحیح نہیں ہے کہ کھانا پینا اکٹھا، یعنی کچھ کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد فوراً پانی پینا یہ کوئی مضر صحت نہیں ہے، جبکہ یہ اس سے یہ واؤ جو ہے یہ جمع کے لیے ہے صرف، یہ ترتیب کے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے یہ نہیں کہہ سکتے بھی کھانے کے فوراً بعد جو ہے نا جتنا مرضی پانی پیو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کہ قرآن نے یہ کہا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کھاؤ پیو، قرآن نے اس کو جمع کیا کہ جب چاہنا ہے کھاؤ پیو۔ اب کب کھانا ہے کب پینا ہے یہ ہماری صحت ڈیسائیڈ کرے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیں گے محسنوں کو۔ ہاں جی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ جی اب کُلُوا وَتَمَتَّعُوا، کھاؤ اور فائدہ اٹھاؤ، قلیلاً تھوڑے سے، اِنَّکُم مجرمون، بے شک تم مجرم ہو۔ اب یہ دوبارہ سے بات اس طرف آ گئی ہے جو مجرموں کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بار تنبیہ کر دی ہے کہ اللہ نے اپنے مجرموں کا ذکر کر کے اور اپنے دوستوں کا ذکر کر کے پھر دوبارہ انجام اختتام جو ہے نا یہ مجرموں کے ذکر پر کر دیا ہے، کہ اب دنیا کے اندر تم بڑے جو ہے نا وہ پھرتے ہو مزے لے ہوئے، تھوڑا سا جو ہے نا یہ فائدہ اٹھا لو، کھا لو پی لو اور مزے لے لو، اور لطف اٹھا لو، اپنے اپنے مال و دولت کو لوٹا لو۔ تو انکم مجرمون، تم یہ ذہن میں رکھو کہ تو ہو تم مجرم ہی۔ اب یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر جو فراوانی دنیا کی ہے تو یہ تمہارے اچھے ہونے کی دلیل ہے، نہیں، ہو تم مجرم ہی۔ اب یہ جو تمہیں دیا گیا ہے یہ صرف دنیا کے اندر دیا گیا، قیامت کے دن تمہیں اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ملنے والا۔ اس لیے کسی کو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ دے دیا جائے تو یہ مت سمجھے کہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر کرم ہے۔ کرم اس صورت کے اندر ہوگا جب وہ اللہ کے فرائض کو ادا کرتا ہے اور وہ اس مال کا حق بھی ادا کرتا ہے جو اس کو ملا ہے۔ اگر کوئی شخص کروڑ پتی ہے اور اس کے اوپر وہ اللہ کے فرائض کو ادا نہیں کرتا یا اپنے مال کی زکوٰۃ، مال کے حق کو ادا نہیں کرتا، تو یہ مت سمجھے یہ میرے اوپر اللہ کا فضل ہے، هذا من فضلی لکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں دیا، یا دیا ہے تو گزارے لائق دیا ہے، تو یہ وہ مت سمجھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے اگر اس کے فرائض اور واجبات پورے ہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ افلاس اور بھوک دے کر اللہ عذاب بھی نازل کرتا ہے اگر اس کے اعمال برے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ گویا مال کا ملنا یا نہ ملنا دنیا کے اندر یہ کسی بھی شخص کے اچھے یا برے ہونے کے لیے کلی دلیل نہیں ہے۔ بس اوقات ہوتا ہے کہ انسان برا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تنگ دستی والا معاملہ کر دے، اور بس اوقات ہوتا ہے کہ انسان بہت برا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتے ہوئے مال کی فراوانی دے دے، اور بس اوقات ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بندہ بہت اچھا ہو، اللہ تعالیٰ اس پر انعام کرتے ہوئے، اس کے اوپر رحمت اور کرم کرتے ہوئے اس کو اللہ تعالیٰ مال سے نوازتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی دیتا ہے اس مال کو صحیح استعمال کرنے کی، تو مزید وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ اور بس اوقات ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحم و کرم کرتے ہوئے
اس کو مال سے محروم رکھتا ہے تاکہ وہ مال ملنے کی وجہ سے کہیں خراب نہ ہو جائے۔ اللہ کو تو علم ہے، تو گویا انسان کو اپنا آپ دیکھنا چاہیے کہ مجھے ملا، میں کس حالت کے اندر ہوں، عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے میں کیسا ہوں، اور پھر اللہ کی رحمت کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے کہ اللہ نے میرے ساتھ جو کیا ہے وہ بالکل صحیح کیا ہے، میں اللہ رب العزت کی رحمت کا ہی مستحق ٹھہروں، اس کی دعا رہنی چاہیے۔ جی ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، ارکعوا لا یرکعون، رکوع کرو، لا یرکعون، نہ رکوع کر سکیں گے، یا نہیں، وہ رکوع کر نہیں وہ رکوع کرتے۔ نہ اب وہ یہاں رکوع کرتے رکوع سے تھے۔ مراد، یا تو پوری نماز ہے جس پر ایک جز بول دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو پوری نماز پڑھنے کا ان کو کہا جاتا ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے، تو یا پھر یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے لیے جھک جانا ہے، یعنی اللہ کے احکام کے سامنے سرنگو ہونے کا ان کو کہا جاتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے، وہ جھکتے نہیں ہیں بلکہ اپنے تکبر کبر کے اندر رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے اوپر ہی۔ جی فَبِأَيِّ حدیث، پس ساتھ کون سی بات کے بعد، اس کے بعد یؤمنون ہے، یہ ایمان لائیں گے۔ یعنی قرآن پاک کی نصیحتوں کے بعد آگے پھر کون سی بات رہ جاتی ہے کہ جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ جب یہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے جو اتنی واضح نشانیاں لے کر اتارا گیا ہے، تو پھر اور کون سی ان کو گدڑ سنگی سنگائی جائے کہ جس پر یہ ایمان لے آئیں گے؟ ان کو اب یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان پر حجت تمام ہو چکی ہے، اب یہ کسی بھی رعایت کے قیامت کے دن مستحق نہیں ہے۔ کسی کا کوئی سوال؟ جی، جو ہمارا ایک پارہ صرف رہ گیا الحمدللہ، 2 تہائی ہو گیا ہے، 1 تہائی ہمارا۔ یہ جی کتنے صفحے ہیں؟ 20 صفحے ہیں میرا خیال، جی 20 صفحے رہ گئے ہمارے۔ تو ابھی 22-23 جی اور میں 22-23 صفحے۔ 22 23 صفحے ہیں، یہ جی کتنے؟ 529 ہے نا؟ تو نہیں، 549 تک ہے میرا خیال۔ یہ دیکھ، جی وہ 15-17 والے میں وہ میں غلط حساب لگا رہا تھا۔ جی کوشش صاحب میں غلطی کر گیا، وہ میں 15-17 والے کے حساب سے بتا رہا تھا۔ نہیں، یہ کون سی کتنے 70 والا ہے؟ یہ تو 16 17 نہیں ہے؟ جی صاحب یہ 16-17 والا ہے۔ تو جب 16 17 والے کے اندر 22 صفحے ہیں، 20 صفحے، ہاں 20 صفحے ہیں، 16 17 والے میں 20 صفحے ہیں، تو پھر 15 والی کے اندر 22 ہوں گے یا 21 ہوں گے؟ ویسے میں 1-1.5 صفحہ کچھ فرق ہے۔ جی اچھا، کسی کا کوئی سوال ہے جی اس صورت کے اندر؟ جی آگے جی، بدایت المجتہد، المسألۃ الرابعہ، یہ ذرا لمبا مسئلہ ہے لیکن ہم اس کو کوشش کریں گے مکمل کریں، نہیں ہو سکا تو انشاءاللہ ہم اس کو باقی بعد میں مکمل کر لیں گے جتنا ہو سکے آسانی کے ساتھ، کیونکہ یہ تھوڑا غور بھی کر دیتا ہے نا، اس لیے ہم زیادہ نہیں پڑھتے۔ قراءۃ البسملہ، اس کو عام طور پہ ہم پنجابی میں جو ہے نا بسم اللہ کہہ دیتے ہیں، بسم اللہ نہیں، یہ بسملہ ہے، یعنی بسم اللہ پڑھ کی قراءت۔ اختلفوا فی قراءت بسم اللہ الرحمن الرحیم فی افتتاح القراءۃ، اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا نماز جب پڑھتے ہیں تو سورۃ فاتحہ کے وقت یا نماز کے اندر بسم اللہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی؟
ٹھیک ہے، سورت فاتحہ سے پہلے یا اگلی سورت جو ملاتے ہیں ہم، اس میں بسم اللہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، اس بارے میں اختلاف ہے، اور اس میں شدید اختلاف ہے۔ اتنا اختلاف ہے کہ یہ قاضی صاحب بھی جو ہے نا، یعنی ابن رشد، یہ بھی ہاتھ کھڑے کر گئے۔ اختلافو فی قراءت بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو درست بات پہلے ہی میں بتا دوں، اس پر دلائل بھی ہیں کہ سورت بسم اللہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ سورت فاتحہ سے پہلے یا دوسری کوئی بھی سورت ہے، اس کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ تو پڑھنی ہے۔ اب آگے سری نمازوں میں سری پڑھنی ہے، اور جہری نمازوں کے اندر جہری بھی پڑھی جا سکتی ہے اور سری بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن پڑھنی ضرور ہے کہ یہ ہر سورت کی، بالخصوص سورت فاتحہ کی یہ بنیادی آیت ہے کہ ہر سورت کا یہ آیت ہے، اس کو ہم زائد نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پڑھنی ہے آگے۔ اس کو جہری پڑھنا ہے یا کہ سری پڑھنا ہے؟ اب جن روایات کے اندر یہ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نہیں پڑھتے تھے، تو مراد کیا ہے کہ جہری نہیں پڑھتے تھے، اور جن کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پڑھتے تھے، تو ان سے مراد کیا ہے کہ جہری پڑھتے تھے۔ اس طرح تمام دلائل کے اندر تطبیق ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس میں میں پہلے کچھ دلائل آپ کو پڑھا دیتا ہوں تاکہ معاملہ تھوڑا سا واضح ہو جائے۔ کچھ دلائل ہیں، یعنی سارے دلائل نہیں یہاں جمع کیے ہیں، کچھ دلائل ہیں۔ جہری نماز میں بسم اللہ، جہری نمازوں میں بسم اللہ اونچی پڑھنا بھی ثابت ہے اور آہستہ پڑھنا بھی۔ پہلی دلیل ہے سیدنا عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صلیت خلف عمر بن الخطاب جہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے بسم اللہ کو جہری پڑھا۔ مصنف ابن ابی شیبہ سنن کبریٰ بہقی معرفت، مصنف ابن ابی شیبہ 4157، سنن کبریٰ للبہقی 2400، اور معرفت السنن والآثار بہقی کی ہے 3078، اس کی سند صحیح ہے۔ اس طرح ازرق بن قیس رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، سمیت بن الزبیری قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے عبداللہ بن زبیر کو بسم اللہ پڑھتے سنا۔ سند ابن ابی شیبہ سند صحیح۔ عبداللہ بن عمر کے بارے میں ہے کہ وہ بسم اللہ نماز شروع کرتے تو بسم اللہ کی قرات کرتے تھے۔ نعیم بن عبداللہ مجمر کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھر اس کے بعد ام القرآن کی قرات شروع کی۔ ٹھیک ہے، یہ مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے۔ ٹھیک ہے، مگر یہ بسم اللہ پڑھنے کے دلائل یہاں ذکر کیے گئے، تو اس کو آپ ذہن نشین رکھیں۔ اب آگے پڑھتے ہیں جی۔ اختلفوا فی قراءت بسم اللہ الرحمن الرحیم فی افتتاح القراءۃ فی الصلاۃ، نماز میں قراءت کے آغاز میں بسم اللہ کی قراءت کے بارے میں اختلاف ہے۔ نماز میں قراءت سے کے شروع میں آغاز میں بسم اللہ کی قراءت کرنے کے بارے میں اختلاف ہے۔ فمنع ذلك مالک فی الصلاۃ المکتوبۃ جہرا کانت او سرا، کہتے ہیں کہ اس سے منع کیا ہے امام مالک نے فرض نمازوں میں بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھنے سے منع کیا ہے، جہرن کانت او سرن، چاہے وہ فرض نماز جہری ہو یا سری ہو، یعنی بالکل منع کیا ہے کہ سری اور جہری نمازوں کے اندر، یعنی زور سے لے کر فجر تک کی تمام نمازوں کے اندر، وہ کہتے ہیں کسی بھی فرض نماز میں اونچی آواز سے بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی۔ لا فی استفتاء ام القرآن، نہ تو سورۃ فاتحہ کے آغاز کے اندر اونچی پڑھی جائے گی، ولا فی نہیں سوری
سوری فمانا ذالک مالک فی الصلاۃ المکتوبۃ، فرض نماز میں پڑھنے سے منع کیا ہے، جہرن کانت او سرن، چاہے وہ جہری پڑھے یا سری پڑھے، یعنی نہ اونچی پڑھنی ہے نہ آہستہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، بالکل ہی نہیں پڑھنی، فرض نماز کوئی بھی ہو۔ لا فی استفتاح ام القرآن، نہ تو سورت فاتحہ کے آغاز میں پڑھنی ہے، ولا فی غیرہا من السور، نہ اس کے علاوہ کوئی سورت جب نماز میں پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، نہ اونچی نہ نیچی۔ کہتے ہیں وہ اجازہ ذالک فی النافلہ، البتہ نوافل کے اندر انہوں نے اجازت دی ہے کہ نوافل کے اندر بسم اللہ پڑھی جا سکتی ہے، سورت کے شروع میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، سورت فاتحہ کے شروع میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن فرض نمازوں کے اندر نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ سمجھ سے باہر ہے، اگر امام مالک نے ایسا فرمایا ہے تو یہ فرق سمجھ سے باہر ہے، واللہ اعلم۔ وقال ابو حنیفہ، اور چونکہ ہم نے پیچھے جو آثار پڑھے ہیں جو واضح ہیں کہ انہوں نے، ظاہر ہے کہ انہوں نے فرض نمازوں کے اندر یہ جہری قرات کی تھی نا۔ کہتے ہیں وقال ابو حنیفہ والثوری واحمد، ابو حنیفہ، سفیان ثوری اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں یقرؤها ما ام القرآن فی کل رکعت سرا، کہتے وہ پڑھے گا سورت فاتحہ کے ساتھ، ام القرآن کے ساتھ پڑھے گا بسم اللہ کو، فی کل رکعت، ہر رکعت میں، سرن آہستہ، یعنی ہر سورت کے ہر رکعت کے شروع میں جب اس نے سورت فاتحہ پڑھنی ہے تو اس سے پہلے آہستہ بسم اللہ پڑھے گا۔ وقال الشافعی، امام شافعی فرماتے ہیں یقرؤها، وہ اسے پڑھے گا، بسم اللہ پڑھے گا، ولا بد فی الجہر جہرا، کہتے ہیں لازمی ہے کہ جہری نماز کے اندر وہ بسم اللہ جہری پڑھے گا، اور پھر سری سرن، اور بسم اللہ سری نمازوں کے اندر بسم اللہ بھی سری پڑھے گا۔ کہتے ہیں وہی عندہ، اور یہ بسم اللہ عندہ امام شافعی کے نزدیک آیت من فاتحۃ الکتابی، وہی عندہ، یہ امام شافعی کے نزدیک یہ بسم اللہ آیت من فاتحۃ الکتابی، سورۃ فاتحہ کی ایک آیت ہے، مستقل آیت ہے، لہذا وہ اس کو پڑھے گا۔ وبہ قال احمد و ابو ثور و ابو عبید، یہی بات امام احمد نے، ابو ثور نے اور ابو عبید نے کی ہے کہ یہ سورۃ فاتحہ کا حصہ ہے۔ ابو عبید سے مراد قاسم بن سلام ہے۔ واختلف قول الشافعی، اب آگے امام شافعی کا قول مختلف ہے کہ حل ہی آیت من کل سورہ، کہ کیا یہ ہر سورت کی مستقل آیت ہے، یا ام انما ہی آیت من سورت النمل فقط ومن فاتحۃ الکتاب، کہ یا صرف یہ سورت نمل کی اور سورت فاتحہ کی ہی آیت ہے۔ دو باتیں ہیں، یا تو کہ ہر سورت کی ہی آیت ہے، یا پھر یہ صرف دو صورتوں کی آیت ہے، ایک تو سورت نمل کے شروع میں جو آتی ہے فَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، انہو من سلیمان، اس طرح کی آیت آتی ہے نا سورہ نمل میں، ہم نے پڑھی تھی پچھلے سال، تو کہ یہ کیا یہ سورت نمل کی ایک آیت ہے، یعنی سورہ نمل کے شروع درمیان میں جو آتی ہے اس کی یہ آیت ہے، اور سورت فاتحہ کی آیت ہے، یا کہ یہ ہر سورت کی مستقل آیت ہے، تو اس بارے میں امام شافعی کا قول مختلف ہے۔ فاروی عنہ القولانی جمیعا، کہتے ان سے اس بارے میں دونوں قول مروی ہیں، ایک قول کیا ہے کہ ہر سورت کا یہ آیت ہے، دوسرا کیا ہے کہ یہ صرف سورت نمل کی اور سورت فاتحہ کی آیت ہے۔ وسباب الخلاف فی ھذا، اس بارے میں جو اختلاف ہے، آئیل، یہ پہنچتا ہے الی شیئین، دو چیزوں کی طرف، یہ لوٹتا ہے دو چیزوں کی طرف، دو چیزوں کی طرف یہ لوٹتا ہے اختلاف کا سبب۔ احدہما، ایک کیا ہے، اختلاف الآثار فی ھذا الباب، اس بارے میں جو آثار ہیں وہ مختلف ہے، کسی میں ہے کہ بسم اللہ پڑھی ہے، کسی نے ہے بسم اللہ نہیں پڑھی، یہ جو اختلاف ہے نا آثار کا اس مسئلہ میں، اس وجہ سے فقہا کے درمیان اختلاف پیدا ہو، ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ اختلافہم، ان کا یہ اختلاف کرنا ہے کہ حل بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت من فاتحۃ الکتاب ام لا، کہ کیا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورۃ فاتحہ کی مستقل آیت ہے یا نہیں ہے، یہ اختلاف ہے ان کا۔
یہ دو طرح کی وجوہات ہیں جس وجہ سے ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوا ہے۔ اب پہلی وجہ کی طرف کہتے آتے ہیں، فَأَمَّا الْآثَارُ الَّتِي احْتَجَّ بِهَا، کہتے ہیں کہ وہ آثار کہ جن سے حجت پکڑی ہے، من ان لوگوں نے اسقط ذالک، جس نے اس بسم اللہ کو ساقط کیا ہے، یعنی جس نے بسم اللہ کو اس سورۃ فاتحہ کا حصہ نہیں سمجھا، انہوں نے حجت پکڑی ہے جن آثار سے، تو ان میں سے کہتے ہیں فمنہا حدیث ابن المغفل، ان میں سے ایک ابن مغفل کی حدیث ہے۔ ابن مغفل یہ مجہول راوی ہے کوئی، میرا خیال کہ ابن مغفل، ہاں جی، یہ ابن مغفل عبداللہ بن مغفل نہیں ہے، ابن عبداللہ بن مغفل کے بیٹے ہیں، سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کے بیٹے، وہ مجہول ہیں۔ کہتے ہیں فمنہا حدیث ابن مغفل، ان میں سے ایک ابن عبداللہ بن مغفل کی حدیث ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ سامعانی ابی، میرے والد نے یعنی عبداللہ بن مغفل نے مجھے سنا کہ وانا اقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا تھا یعنی نماز میں۔ فقال، تو میرے والد نے کہا کہ یا بنیا، بیٹا، یا والحدث، تو نئی ایجاد شدہ چیزوں سے بچ جاؤ، یعنی نئی نئی ایجادیں نہ کرو، بچ جاؤ۔ فإنی صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر، میں نے نماز پڑھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ابو بکر کے ساتھ، عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ۔ فلم اسمع رجلا، تو میں نے کسی کو بھی ان میں سے نہیں سنا کہ یقرأها، کہ یہ بسم اللہ کو پڑھتا ہو، لہٰذا میں نے کسی سے بھی یہ نہیں سنا کہ وہ اس کو پڑھتا ہو۔ تو یہ تو خیر روایت ہی ضعیف اور مضطرب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بالفرض اس کو ہم صحیح بھی مانیں، تب بھی مراد یہ ہوگا کہ بسم اللہ کو اونچی نہیں، بسم اللہ کو اونچی نہیں پڑھتے تھے، البتہ تو یہ روایت ہی ضعیف ہے۔ قال، تو یہ کہتے ہیں کہ قال ابو عمر ابن عبد البر، ابو عمر عبد البر فرماتے ہیں کہ ابن مغفل راجل مجہول، یہ ابن مغفل جو ہیں یہ مجہول بندے ہیں، ٹھیک ہے، لہذا یہ روایت تو ناقابل استدلال ہوئی۔ ومنہا، اور ایک روایت یہ بھی ہے، ما رواہ مالک من حدیث انس، جو امام مالک نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے نقل کی ہے، کہ انہو قالا، کہ انہوں نے کہا کہ قمت وراء ابی بکر و عمر و عثمان، میں ابو بکر و عمر و عثمان کے پیچھے کھڑا ہوا، رضی اللہ عنہم، فکلہم کان لا یقرأ، ان میں سے ہر ایک لا یقرأ بسم اللہ، وہ نہیں پڑھتا تھا بسم اللہ، اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز کو شروع کرتے تھے، ان میں سے کوئی بھی نماز کے آغاز کے اندر بسم اللہ نہیں پڑھتا تھا۔ تو یہ روایت بھی دیکھی جائے گی کہ یہ ثابت بھی ہے کہ نہیں۔ ایک منٹ میں ذرا دیکھ لیتا ہوں جی۔ یہ روایت بالکل ثابت ہے جی، روایت ثابت ہے، امام مالک حمید الطویل سے بیان کرتے ہیں، اور وہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں، تو یہ روایت تو ثابت ہے انشاءاللہ۔ تو تو معنی اس کا وہی ہوگا کہ اونچی نہیں پڑھتے تھے، کہتے ہیں کہ میں نے ان میں سے کوئی بھی بسم اللہ نماز کے آغاز میں نہیں پڑھتا تھا، مطلب کہ اونچی نہیں پڑھتا تھا۔ قال ابو عمر، ابو عمر کہتے ہیں وفی بعض روایات انہ قال، کہتے ہیں بعض روایتوں کے اندر یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خلف النبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، فکان لا یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے۔ قال عمر ان الا ان اہل الحدیث قالوا فی حدیث انس هذا، اب موقوف تو روایت ثابت ہے، موقوف والی جو روایت ہے کہ ابو بکر کے پیچھے میں نے پڑھی، عمر کے پیچھے، عثمان کے پیچھے پڑھی ہے، تو وہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن جو مرفوع ہے اس کے اندر اضطراب ہے۔ قال ابو عمر، ابو عمر کہتے ہیں یعنی ابن عبد البر کہتے ہیں الا ان اہل الحدیث قالوا فی حدیث انس هذا، کہ اہل حدیث یعنی محدثین حدیث انس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان النقل فیہ مضطرب اضطرابا لا تقوم بحجہ، کہتے ہیں اس بارے میں نقل اس قدر مضطرب ہے
اضطراب کا پہلے ہم نے جب پڑھا تھا اصول حدیث، اس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ایک روایت کی مختلف صورتوں کے ساتھ روایت ہونا کہ جس میں سے کسی کو بھی ترجیح نہ دی جا سکی ہو، یعنی ایسا اضطراب اور ایسا اشکال اور وہم ہو کہ ہم اس میں سے کسی کو بھی ترجیح نہ دے سکتے ہوں، اس کا حل پیش نہ کر سکتے ہوں، ایسا اختلاف کے جس اختلاف کو حل کرنا ممکن نہ ہو، تو اس کہتے ہیں کہ ان نقل فی ہی مضطرب، اس بارے میں جو نقل ہوئی ہے نا، جو روایتیں ہیں وہ مضطرب ہیں، اتنا اضطراب ہے کہ لا تقوم بھی حجہ، تو اس سے حجت نہیں پکڑی جا سکتی۔ وذالک، اور اس کی وجہ کہتے یہ ہے کہ انا مرتن رویہ عنہ مرفوعا، کبھی تو یہ روایت ان سے مرفوع مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ومرتن، اور کبھی لم یرفع، کبھی وہ اس کو مرفوع بیان نہیں کرتے۔ ومنہم، اور بعض راوی ایسے ہیں کہ من یذکر عثمان، جس نے عثمان رضی اللہ عنہ کا بھی اس میں ذکر کیا ہے، ومن لا یذکر، اور بعض ایسے ہیں کہ جس نے عثمان کا ذکر نہیں کیا، اور بعض ایسے ہیں کہ جس نے کہا ہے، ان میں سے بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ فکانوا یقرؤون بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہم من یقول کانوا لا یقرؤون، کسی نے اس بات کیا ہے، کسی نے نفی کی، یعنی یہ اتنا اضطراب ہے کہ اس کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سارے پڑھتے تھے، اور بعض راوی روایت کرتے ہیں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے۔ ومنهم من یقول، اور ان میں سے بعض ایسے راوی بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ فقان لا یجهرون بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اس میں یہ ہے کہ جہری نہیں پڑھتے تھے، سری تو پڑھ سکتے ہوں گے، تو اس اعتبار سے روایت کے اندر اضطراب ہے، لہذا ناقابل حجت ہے۔ یہ تو ہے ان لوگوں کی احادیث کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نفی کرتے ہیں کہ وہ سورت فاتحہ کے آغاز میں نہیں پڑھی جائے گی۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ جی شیخ مقدم۔ وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ المعارضہ لہا، وہ حدیث جو اس کے معارض ہیں، ان پچھلی حدیثوں کے معارض جو ہے نا وہ کون سی ہیں آگے؟ ومن ہے، یعنی جس کے اندر بسم اللہ پڑھنے کا اس بات ہے، فمن ہاں حدیث نعیم بن عبداللہ المجمر، ان میں سے ایک نعیم بن عبداللہ مجمر کی حدیث ہے، قال کہتے ہیں جس طرح ہم نے پیچھے پڑھی ہے، ہم نے ابھی شروع کے اندر نا ان پہ سے جو میں نے پڑھی تھی، قال کہتے ہیں صلیت خلف ابی ہریرہ، میں نے ابو ہریرہ کے پیچھے نماز پڑھی، فقال بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل ام القرآن، انہوں نے ام القرآن یعنی سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی قرات کی، وقبل السورہ، اور سورت پڑھنے سے پہلے بھی، یعنی اگلی جو سورت ہوتی ہے نا سورۃ فاتحہ کے بعد والی، اس سے پہلے بھی انہوں نے بسم اللہ پڑھی، وکبر فی الخفض والرفع، اور ہر جھکنے کے وقت اور اٹھنے کے وقت اللہ اکبر بھی کہا، وقال، اور ساتھ یہ بھی فرمایا انا اشبہکم بصلاۃ رسول اللہ، میں تم میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ ہوں۔ تو یہ روایت تو ثابت ہے، میں نے عرض کر دیا۔ دوسری کہتے ہیں ومنہا حدیث ابن عباس، اور ان میں سے ایک حدیث ابن عباس ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ روایت ویسے ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جہری بسم اللہ پڑھتے تھے، یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ ومنہا حدیث ام سلمہ والی حدیث ہے کہ انہا قالت، وہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، تو یہ بھی روایت ثابت نہیں ہے۔ فاختلاف هذه الاثار، کہتے ہیں ان آثار کا مختلف ہونا، یعنی اس بات والے اور نفی والے ان آثار کا مختلف ہونا، احد ما اوجب اختلافهم فی قراءۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الصلاۃ، کہتے ہیں یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جس نے اختلاف پیدا کر دیا ہے، احد ما، یہ ان میں سے ایک ہے، ما اوجب اختلافهم، جنہوں نے اختلاف پیدا کر دیا ہے ان کے درمیان، فی قراءۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الصلاۃ، نماز میں بسم اللہ کی قراءت کے بارے میں۔ بات واضح ہوگی جی انشاءاللہ۔ پہلی وجہ ہم نے پڑھ لی ہے کہ آثار کے مختلف ہونے کی وجہ سے، روایتوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے فقہا کے درمیان بسم اللہ کی قرات کے بارے میں اختلاف ہوا ہے، روایتوں کے اختلاف کی وجہ سے۔ پہلے عرض کر دیا کہ بسم اللہ نہ پڑھنے کے بارے میں کوئی بھی واضح اور صریح روایت نہیں ہے ثابت، مرفوع نہ موقوف، اور لیکن جبکہ صراحت کے ساتھ کہ بسم اللہ نہیں پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل نہیں پڑھی، اس بارے میں تو کوئی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ نہیں پڑھی، تو اس سے یہ ضرور شبہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے بسم اللہ اونچی نہیں پڑھی، باقی سری تو پڑھی ہے۔
ٹھیک ہے، یہی تطبیق بہتر ہے۔ جن احادیث آثار سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے بسم اللہ پڑھی ہے، وہ جہری پڑھی ہے، لہذا جہری بھی ثابت ہے اور سری بھی ثابت ہے، یہ تو تطبیق ہو گئی ہے۔ بہرحال ان آثار کے اختلاف کی وجہ سے فقہاء نے اختلاف ضرور کیا ہے کہ یہ بسم اللہ سے پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی۔ اب اگلا بھی ہم پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ وَالسَّبَبُ الثَّانِي، دوسرا سبب کیا ہے اختلاف کا؟ کما قلنا ہوا، جس طرح کہ ہم نے پہلے کیا ہے کہ وہ کہا ہے، وہ یہ ہے کہ حل بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت من ام القرآن وحدہا، تو کیا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف سورت فاتحہ کی آیت ہے، او من کل سورت، یا یہ ہر سورت کی آیت ہے، ہر سورت کی مستقل آیت ہے، یا صرف سورت فاتحہ کی آیت ہے، ام یا پھر سورت یا یہ کہ لیست آیتن، یا یہ آیت نہیں ہے، بالکل بھی کسی کی آیت نہیں ہے، لا من ام القرآن، نہ سورت فاتحہ کی آیت ہے، ولا من کل سورت، نہ کسی اور سورت کی آیت ہے۔ کیا تین وجہ ہو گئی نا، کہ یا تو یہ سورت فاتحہ صرف سورت فاتحہ کی آیت ہے، یا یہ ہر سورت کی آیت ہے، تیسری وجہ ہے کہ یا کسی بھی سورت کی آیت نہیں، یہ اختلاف بھی ہے۔ فمن رآ انہا آیت من ام القرآن ام الکتاب، جس نے یہ سمجھا کہ یہ سورت فاتحہ کی مستقل آیت ہے، تو اوجب قراءتها بوجوب قراءت ام القرآن عنده فی الصلاۃ، کہتے اس نے اس کی قراءت کو واجب قرار دے دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی قراءت بھی واجب ہے، بوجوب قراءت ام القرآن عنده فی الصلاۃ، اس کے نزدیک، اس وجہ سے کہ اس کے نزدیک سورت فاتحہ کی قراءت بھی واجب ہے، نماز میں اس کے نزدیک سورت فاتحہ کی قراءت واجب ہے، اور چونکہ اس کے نزدیک سورت فاتحہ کا ایک حصہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، لہٰذا جب سورت فاتحہ کی قراءت واجب ہے تو بسم اللہ کی قراءت بھی واجب ہوگی، یہ ایک وجہ بنی۔ ومن رآ، اور جس نے یہ سمجھا کہ انہا آیت من اول کل سورہ، کہ یہ ہر سورت کی ابتدائی آیت ہے، تو واجب عندہ، تو اس کے نزدیک واجب ہے کہ ان یقرأ مع سورت، کہ یہ ہر سورت کے ساتھ پڑھی جائے گی، سورت فاتحہ کے ساتھ بھی پڑھی جائے گی، اور سورت فاتحہ کے علاوہ جب کوئی سورت ملائی جائے گی تو تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی۔ کہتے وہ هذه المسئلہ، یہ ایسا مسئلہ ہے کہ قد کثر الاختلاف فیہا، کہ اس میں اختلاف بہت ہوا ہے، والمسئلۃ محتملہ، اور یہ مسئلہ احتمالی ہے، یعنی اس کے اندر احتمال بہرحال باقی ہے۔ کہتے ولیکن من اعجب ما وقع فی هذه المسئلۃ، کہتے ہیں کہ لیکن کہتے ہیں ایک جو سب سے اچھی چیز جو اس میں واقع ہوئی ہے اس مسئلہ میں، کہ انہم یقولون، کہ وہ فقہا نے یہ کہا ہے، اس مسئلہ کے اندر جو سب سے اچھی بات جو واقع ہوئی ہے، کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ فقہا کہتے ہیں کہ ربما اختلف فیہ، کہ اس اوقات اختلاف ہوا ہے اس میں، کہ حل بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت من القرآن، یعنی یہاں پہ تو ہاتھ اٹھا گئے نا، بسم المسل محتملہ، اس میں تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے۔ اب آگے کہتے ہیں کہ اس مسئلہ میں سب سے بہتر بات جو مجھے معلوم ہوئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ فقہا نے کہا ہے کہ ان ربما اختلف فیہ، کہ اس میں اختلاف ہوا ہے کہ حل بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت من القرآن فی غیر سورۃ النمل، کہ کیا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کی آیت ہے، فی غیر صورت النمل، صورت نمل کی آیت کے علاوہ، یعنی صورت نمل والی جو آیت ہے جو درمیان میں آتی ہے وہ تو صورت کا حصہ، قرآن کا حصہ ہے ہی ہے، کیا اس کے علاوہ جو آیتی ہیں ہر صورت کے شروع کے اندر، علاوہ صورت برات کے ہر صورت کے شروع میں، کیا یہ بھی قرآن کا حصہ ہے یا نہیں حصہ؟ ام یا انما ہی آیت من القرآن فی صورت النمل فقط، یا یہ صرف اور صرف صورت نمل کی ہی آیت ہے، اس کے علاوہ کسی اور جگہ پہ جو آتی ہے وہ کسی قرآن کی آیت نہیں ہے، اس میں کہتے اختلاف ہے۔ وَيَحْكُونَ، اب یہ فقہا حکایت کرتے ہیں، اعلیٰ جہت الرد علی الشافعی، شافعی پر رد کرتے ہوئے، انہوں نے شافعی پر، امام شافعی پر رد کرتے ہوئے یہ بھی حکایت کیا ہے کہ انہم لو کانت من القرآن، کہ اگر تو یہ واقعتاً قرآن کی آیت ہوتی، فی غیر صورت النمل، صورت نمل کے علاوہ میں، یعنی صورت نمل کے علاوہ بھی اگر یہ دوسری جگہ پہ جہاں آتی ہے کہ یہ اگر قرآن کی آیت ہوتی، تو لبینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کر دیتے کہ یہ آیت ہے جی، اس کی صورت فلاں فلاں صورت کی بھی یہ آیت ہے،
تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واضح کر دیتے، تو کہتے ہیں لین القرآن نقل، لین القرآن نقلا تواترن، کیونکہ قرآن تو متواتر نقل ہوا ہے، تو کہیں بھی کہتے ہیں کہ بسم اللہ کو کسی صورت کی آیت قرار نہیں دیا گیا، یا ہر صورت کی آیت نہیں قرار دیا گیا، کہتے ہیں باوجود اس کے کہ قرآن تو متواتر نقل ہوا ہے، تو اگر یہ قرآن کا حصہ ہوتی یا ہر صورت کا حصہ ہوتی تو پھر اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیتے۔ کہتے ہیں اب یہ فقہا جو ہے نا امام شافی پر رد کرتے ہوئے، کیونکہ امام شافی کے نزدیک یہ ہر صورت کی مستقل آیت ہے، تو کہتے ہیں ان پر رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یہ قرآن کا حصہ ہوتی صورت نمل کے علاوہ میں، تو پھر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیتے، آپ نے بیان نہیں کیا۔ کہتے حاض الذی قالہ القاضی فی الرد علی الشافعی، کہتے یہ وہ بات ہے کہ جسے قاضی نے امام شافی پر رد کرتے ہوئے کہا ہے، قاضی ایاز ہو سکتے ہیں یہ میرے خیال، قاضی ایاز ہی ہو سکتے ہیں بہرحال، کیا اور قاضی کون سے ہیں جی، یہ حنفیوں کے قاضی میرا خیال ہے، اور تو حنفیوں کے قاضی ہیں ابو بکر جساس نہ ہو، تو انہوں نے کہتے ہیں حاض الذی قالہ القاضی فی الرد علی الشافعی، کے امام شافعی پر رد کرتے ہوئے قاضی نے یہ بات کہی ہے، وظن، اور اس نے یہ سمجھا ہے کہ انہ قاطع، کہ یہ بڑی قطعی دلیل ہے، یہ بڑی قطعی دلیل میں نے پیش کر دی ہے امام شافعی کے رد کے اندر، کہ یہ اگر جی یہ قرآن کا حصہ ہوتی، یہ صورت، یہ ہر صورت کے شروع میں جو بسم اللہ ہے یہ قرآن کا ہی حصہ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واضح کر دیتے، تو آپ نے واضح نہیں کیا، لہذا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، یعنی یہ صورت نمل کے علاوہ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، تو اس کو یہ بڑی قطعی دلیل سمجھتے تھے۔ کہتے وہ اما ابو حامد، جو ابو حامد غزالی ہے نا، انہوں نے پھر کیا کہا، فن تصر لہذا، انہوں نے اس کے لیے امام شافی کے لیے دفاع کیا ہے، امام شافی کا دفاع کیا کیا ہے، ان قالا، انہوں نے پھر امام شافی کا دفاع کے اندر کیا کہا ہے، قاضی پر رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہو ایزن لئی، کہتے یعنی الٹی دلیل اس کے اوپر ڈال دی، انہو ایزن یہ بھی تو ہے کہ لو کانت من غیر القرآن، اگر یہ قرآن کا حصہ نہ ہوتی، یعنی اگر بسم اللہ قرآن کا حصہ نہ ہوتی تو لواجب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبین ذالک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی تو واجب تھا کہ اس کو وضاحت کر دیتے کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اس کو ہر صورت کے شروع میں لکھوایا ہے؟ اب یہ تو سب مانتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا ہے، اب یہ قرآن کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ تو قاضی کہتے تھے کہ امام شافی پر رد کرتے ہوئے کہ یہ قرآن کا حصہ اگر ہوتی، یعنی ہر صورت کا حصہ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے کہ یہ ہر صورت کا حصہ ہے، تو یہ غزالی، ابو حامد غزالی، یہ رد کرتے ہوئے نا ان پر، قاضی پر، اور امام شافی کا دفاع کرتے ہوئے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بھی تو ہے نا کہ لو کانت من غیر القرآن، اگر یہ قرآن کا حصہ نہ ہوتی، یعنی قرآن کے علاوہ چیز ہوتی، تب ولا وجب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبین ذالک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھا کہ وہ اس کی وضاحت کر دیتے کہ یہاں جو سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی تو گئی ہے لیکن یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، آپ یہ بیان کر دیتے۔ کہتے ہیں وَهَذَا كُلُّهُ تَخَبُّطٌ وَشَيْءٌ غَيْرُ مَفْهُومٍ، کہتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ پیچیدگیاں ہیں، اور یہ ایسی باتیں ہیں کہ جس کی کوئی سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے، یہ ایسی بات ہے کہ جس کی کوئی سمجھ نہیں ہے، کوئی اس کا فہم نہیں ہے اس سے حاصل ہوتا، یہ محض جو ہے نا ایک خلط مباحث ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، کہ جو ہے نا ابن رشد کہتے ہیں فَإِنَّهُ كَيْفَ يَجُوزُ فِي الْآيَةِ الْوَاحِدَةِ، کہتے ہیں کیونکہ فَإِنَّهُ كَيْفَ يَجُوزُ فِي الْآيَةِ الْوَاحِدَةِ، کہتے ہیں ایک ہی آیت میں یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فی الآیت الواحدۃ بعینہا، ایک ہی آیت کے بارے میں ان یقال فیہا، کہ اس کے بارے میں کہا جائے کہ انہا من القرآن فی موضع، کہ یہ ایک جگہ پہ تو قرآن کا حصہ ہے، وانہا لیست فی القرآن فی غیر فی موضع آخر، اور دوسری جگہ پہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، یعنی سورت نمل کے اندر تو سب کا اتفاق ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ قرآن کا حصہ ہے، کہتے ہیں یہاں پہ یہ والی آیت ہو، یہ کیسے سمجھ سے باہر ہے کہ یہاں پہ جب آیت آئے تو کہتے ہیں یہ قرآن کا حصہ ہے، لیکن کسی اور جگہ پہ اس کو لکھا ہوا ہو تو یہ کہتے ہیں قرآن کا حصہ نہیں ہے،
جبکہ ایک ہی آیت قرآن پاک میں کئی ایک مقامات پر بھی تو آئی ہے نا، جیسے آج ہم نے پڑھا ہے کہ ویل یومئذ للمکذبین، یہ 10 جگہ پہ آئی ہے قرآن پاک، ایک ہی صورت کے 10 جگہ پہ آئی ہے۔ اسی طرح فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ یہاں پہ تو قرآن کا حصہ ہے اور یہاں پہ قرآن کا حصہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں یہ سمجھ سے باہر ہے کہ ایک ہی آیت ایک جگہ پہ تو قرآن کا حصہ ہو اور دوسری جگہ پہ قرآن کا حصہ نہ ہو، کہتے ہیں یہ سمجھ نہیں آتی۔ بل یقال، کہتے ہیں بلکہ یہ کہا جائے گا کہ ان بسم اللہ الرحمن الرحیم قد ثبت انها من القرآن حیث ما ذکرت، کہتے ہیں کہ یہی کہا جائے گا کہ قد ثبت، کہ یہ ثابت ہے کہ انها من القرآن، کہ یہ آیت قرآن کا حصہ ہے، حیث ما ذکرت، جہاں بھی یہ ذکر کی گئی ہے، وَأَنَّهَا آیَةٌ مِّن سورۃ النمل، اور یہ سورۃ نمل کی آیت ہے، وَهَلْ هِيَ آیَةٌ مِّن سورۃ ام القرآن، اور کیا یہ سورت یعنی سورت فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں ہے، وَمِن كُلِّ سُورَةٍ يُسْتَفْتَحُ بِهَا، یا یہ ہر وہ سورت جس سے آغاز کیا جاتا ہے، یعنی ہر سورت کے آغاز میں کیا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا حصہ ہے یا نہیں ہے، مختلف فی، اس کے اندر اختلاف ہے۔ کہتے ہیں قرآن تو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن تو ہے، اب یہ اختلاف ضرور ہے کہ یہ کیا صرف اور صرف سورت نمل کی آیت ہے، یا کہ یہ سورت فاتحہ کی آیت ہے صرف، یا پھر یہ ہر سورت کے آغاز کے اندر جو آتی ہے وہ بھی اس کی آیت ہے۔ کہتے ہیں مختلف فیہ، اس میں اختلاف ہے، والمسئلۃ محتملہ، اور یہ مسئلہ احتمالی ہے، اس کے اندر بہرحال کہتے ہیں احتمال باقی ہے، وذالک انہا فی سائر سور فاتحۃ فاتحۃ وذالک انہا فی سائر سور فاتحۃ، کہتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے کہ یہ جو بسم اللہ ہے یہ تمام کی تمام صورتوں کے اندر فاتحتاً آغاز کے طور پر آئی ہے، یہ فاتحتاً کر لیں، ہر تمام کی تمام باقی تمام صورتوں کے شروع میں کہتے ہیں یہ فاتحتاً یہ آغاز کے طور پر آئی ہے، ابتدائی طور پر آئی ہے، وہی جزء من سورۃ النمل، لیکن سورۃ النمل کا یہ جز ہے، یعنی یہ درمیان میں آتی ہے نا، اس کا تو یہ جز ہے، ایک ٹکڑا ہے، فتعمل هذا فإنه بین، کہتے اس میں غور کرو یہ بالکل واضح ہے، واللہ اعلم۔ تو یہ مسئلہ اتنا الجھا ہوا نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم مستقل آیت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ پر سورت نازل ہوئی تھی نا، سورت کوثر، تو آپ نے بسم اللہ الرحمن، آپ نے فرمایا مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے، آپ نے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آگے پوری صورت جو ہے نا وہ بیان فرمائی، تو یہ ایک دلیل ہے کہ ہر صورت کے آغاز میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھا ہے وہ اس کا حصہ ہے۔ ایک آیت کا بار بار آ جانا یہ کوئی بعید نہیں ہے، قرآن پاک کے اندر ایک ہی صورت کے اندر ایک آیت بار بار آئی ہے، تو ہر صورت کے اندر ایک آیت بار بار آ جائے تو یہ کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، تو لہٰذا اب یہ مسئلہ الگ ہے کہ اس کو اونچی پڑھنا ہے یا نیچے آہستہ پڑھنا ہے، تو یہ مسئلہ بھی ہم نے بالکل الحمدللہ واضح کر، کسی کا کوئی سوال اس میں تو کر سکتے ہیں جی، الحمدللہ۔ جی سمجھ آ گئی جی ساری بات؟ شیخ محترم، اور جو بسم اللہ سے پہلے جو ہم تعوذ پڑھتے ہیں اس کا کیا احکام ہے؟ تعوذ مطلب جو ہے نا، تعوذ وہ بھی تعوذ ہر دفعہ ہی پڑھنا پڑتا ہے؟ نہیں، وہ تعوذ صرف پہلی رکعت کے آغاز میں پڑھنا ہے، ہر رکعت کے شروع میں نہیں پڑھنا۔ تعوذ کا تعلق ہے جب بھی قرآن پڑھنا ہے تو اس وقت تعوذ پڑھنا ہے، وہ قرآن چاہے نماز کے شروع میں نماز میں پڑھا جائے یا نماز کے علاوہ میں پڑھا جائے، تو یہ ادب ہے تلاوت کا کہ فَإِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں تو اس تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ میں آ جایا کریں۔ تو یہ تعوذ کے جو مختلف کلمات ہیں، اعوذ باللہ تو السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھے جائیں گے نماز کے آغاز میں، پہلی رکعت میں پڑھے جائیں گے، اس کے بعد نہیں پڑھے جائیں گے۔ سبحانک اللہ حمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔